بسم الله الرحمن الرحيم فرماتی ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو مجھے آپ کا جب خیال آتا ہے تو میں پھر گھر میں بیٹھ نہیں سکتا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا جلد ہو سکے میں آپ کا آ کر زیارت کر لوں۔ تو مجھے آپ اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب یہ بات مجھے ذہن میں آتی ہے تو پھر میں دوڑ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، موت برحق ہے، مجھے آ جائے گی، آپ کو آ جائے گی، جدا ہو جائیں گے، آپ جنت میں چلے جائیں گے، مجھے معلوم نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا بھی یا نہیں جاؤں گا، اور اگر چلا ہی گیا تو مجھے معلوم نہیں کہ میں آپ سے وہاں کیسے ملاقات کر سکوں گا۔ آپ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات پر ہوں گے اور میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے درجات مختلف ہوں گے، لیکن وہاں نیچے درجے والے بھی اوپر اعلیٰ درجے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم زمین کے اندر، آسمان کے اندر ستاروں کو دیکھتے ہو، اور اوپر والے نیچے والوں کو بھی دیکھیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ ہو سکتے اللہ تعالیٰ اوپر والوں کو اجازت دے دیں کہ جاؤ اپنے جاننے والوں سے نیچے ملاقات کر کے آ جاؤ، نیچے والوں کو بھی اجازت دے دیں کہ جاؤ ان سے ملاقات کر کے آ جاؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو یہ جواب دیا تو فرمایا کہ حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، وضو کے لیے پانی رکھنا، مسواک گیری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہو گئے، تو فرمایا کہ کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، صرف آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، وہ بھی جنت میں۔ فرمایا اور کچھ مانگتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہیں، صرف آپ کی رفاقت چاہیے اور وہ بھی جنت میں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، فرمایا کہ کہا میری مدد کرو اور آپ کثرت کے ساتھ سجدے، عبادت کرو کثرت کے ساتھ، تو یہ میری مدد ہوگی اور اس سے میں تیری سفارش کروں گا اور تو جنت میں ضرور ہمارے ساتھ۔ فرمایا اگر وہاں جنت میں انبیاء کے ساتھ نہیں ہوگا لیکن جنت میں تم ضرور جاؤ گے۔ صحابہ کی ایک بڑی جماعت تشریف فرما تھی، ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی اگر کسی سے محبت کرتا ہو، کسی جماعت سے محبت کرتا ہو، کسی شخص سے محبت کرتا ہو تو اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب،
فرمایا کہ آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا دن قیامت کے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت مع من احب، کہ آپ اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام کو اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے ان کو اتنی خوشی کبھی بھی نہیں ہوئی۔ وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ خوشی کسی صحابی کو نہیں ہوگی۔ تو اس میں پھر یہ آیات نازل ہوئی، فرمایا کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فاولئک مع الذین انعم اللہ، پھر یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے منعم علیہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ یہ چار طبقے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو وہ ان چار جماعتوں میں سے ایک کے ساتھ ہوں گے، انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ ایک حبشی نو مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حسن و جمال بھی خوب دیا ہے، آپ کا مقام مرتبہ بھی بہت ہی اونچا ہے، تو کیا اگر میں بھی آپ پر ایمان لاؤں اور آپ جیسے عمل کروں تو کیا مجھے بھی وہ جنت میں وہ مقام مل جائے گا جو آپ کو ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی حبشیانہ صورت پر گھبراؤ نہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمہیں سفید رنگ عطا فرمائیں گے، حسن و جمال بھی تمہیں عطا فرمائیں گے، اور تم 1000 سال کی مسافت سے چمکو گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، تو خداوند قدوس پر اس کی شفاعت لازم، جنت اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے یہ کہا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، تو 1.25 لاکھ نیکیاں آپ کو عطا فرمائی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے گفتگو جاری تھی تو ایک اور صحابی نے سوال کر دیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیاں اتنی وافر ہوں گی کہ وہ اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں نیکیاں وافر بھی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بھی آپ سن لیں کہ بعض لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال حسنہ کے ساتھ آئیں گے اور اتنے اعمال ان کے ہوں گے کل جبال، پہاڑوں کی مانند ان کے کیا ہوں گے؟ اعمال ہوں گے۔ لیکن جب خداوند قدوس اپنی انعامات بھی گنائے گا اس کے مقابلے میں، تو اس کے اعمال اس کے مقابلے میں ایک رائی کے برابر ہو جائے گا۔ تو پھر خداوند قدوس اپنی خصوصی رحمت فرمائیں گے، اور رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس حبشی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا
اس نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اتنی ہی نیکیاں عطا فرمائیں گے اور اسی طرح جنت عطا فرمائیں گے جو آپ کو دیں گے، اور کیا ہم ان انعامات کو دیکھ سکیں گے جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائیں گے؟ سورہ دہر کی نازل ہوئی، فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تو اس حبشی نے دوبارہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو دیکھ سکیں گے جنت کے دن؟ حضور نے فرمایا ہاں، یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا ہاں دیکھ سکو گے۔ تو حبشی نے رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ وہاں اللہ کو پیارا ہو کے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجہیز تقدیم کی۔ یہ کیا چیزیں تھی ساری؟ ہم تو ایک واقعہ سمجھتے ہیں اس کو، لیکن یہ حقیقت تھی۔ اور یہ حقیقت کب ان لوگوں پہ آشکارا ہوئی کہ جب انہوں نے اپنے دل سے اللہ کے پیغمبر کی محبت کو اپنے دل کے اندر جاگزی کر لیا تھا، اور واقعی وہ اطاعت شعار تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع تھے، اپنی مرضیات کو رسول اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال دیا تھا۔ فرمایا کہ انبیاء کو سب جانتے کہ انبیاء کا کیا مقام ہے، اس پر بات اس لیے نہیں کہ سب کو پتہ ہے نبی کی شان کیا ہوتی ہے۔ یہ چار لوگوں کو جو درجات یہاں گنائے ہیں، فرمایا کہ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو حقائق ایمان کے ساتھ خداوند قدوس کی دیکھ لے۔ ایک شخص نے پوچھا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو، لیکن فرمایا کہ ہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ لوگ حقائق ایمان سے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر کوئی آنکھ خداوند قدوس کا نظارہ نہیں کر سکتی۔ لیکن حقائق ایمان یعنی ان کے دل کے اندر وہ اپنا وہ عمل اور ان کی وہ حقیقت ایمان جو اللہ پر ہوتی ہے، تو وہ اتنا یقین کے ساتھ اللہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں صدیق، جو حقائق ایمان سے یعنی دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی وہ دیدار کرتا ہے۔ حضرت حافصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رب کریم کو میں اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں عرش عظیم کو دیکھتا ہوں، یعنی جس طرح میں عرش عظیم کو دیکھتا ہوں کہ عرش عظیم یقیناً ہے، اس طرح میں اللہ کو بھی دیکھتا ہوں۔ یہ وہ دیکھنا تھا جو قوت روحانی تھی ان کی، اس نے اللہ کو دیکھا ہے۔